اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا ہمارا موضوع عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام بہقی اور ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری خاتون کا باپ، بھائی اور خامند آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور تمام کے تمام وہیں شہید ہو گئے۔ جب غزوہ احد کے موقع پر یہ مشہور کر دیا گیا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس خبر کی وجہ سے شہر مدینہ میں ایک اضطراب برپا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک انصاری خاتون اپنے آقا کی خبر لینے کے لیے مدینہ کے راستے میں جا کے کھڑی ہو گئیں۔ صحابہ کرام واپسی پر شہداء احد کو ساتھ لا رہے تھے۔ جب کسی شہید کو لے کر ان کے پاس سے کوئی گزرتا تو وہ پوچھتی کہ یہ کون ہے، تو جواب یہ ملتا یہ آپ کا بھائی ہے۔ کسی اور شہید کا جسم لے کر گزرتے تو وہ پوچھتی یہ کون ہے، تو کہا جاتا یہ آپ کے باپ ہیں۔ کسی اور شہید کا جسم گزرتا تو وہ پوچھتی یہ کون ہے، تو کہا جاتا یہ آپ کے خامند ہے۔ کسی اور شہید کو لے کر گزرتے تو کہا کہ یہ کون ہے، تو کہا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ وہ ہر ایک کا جواب سن کر کہتی مجھے فقط یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور آگے تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے آپ کے پاس لے چلو۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچی تو آپ کے دامن کرم سے لپٹ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، کہ یا رسول اللہ اگر آپ محفوظ ہیں تو مجھے کسی کے شہید ہونے کا کوئی غم نہیں۔ فاضل بریلوی امام احمد رضا نے بہت خوب کہا تھا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ بہت خوبصورت عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھا تو وہ راوی بیان کرتا ہے کہ جب کبھی آپ تھوکتے تو وہ لعاب دہن کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا، جس کو وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا۔ جب آپ کسی بات کا حکم دیتے تو اس کی فوراً تکمیل کی جاتی۔ جب آپ وضو فرماتے تو لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ میں یہ پانی حاصل کر لوں۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں گفتگو کرتے تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے اور نہایت تعظیم کے ساتھ آپ کو نظریں جما کر نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور اپنی قوم سے جا کر کہنے لگا خدا کی قسم میں نے بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر بھی گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا مبارک لعاب دہن کسی نہ کسی آدمی کی ہتھیلی ہی پہ گرتا ہے، جسے وہ اپنے بدن اور چہرے پہ مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی فوراً تعمیل ہوتی ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ آپ کے وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ ان کی پاک بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور نہایت ادب کے ساتھ آنکھ بھر کر آپ کی طرف بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جس وقت حجام آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حجامت کرتا اور بال مبارک کو کاٹتا تو صحابہ کرام اسے گھیر لیتے اور کسی ایک بال کو بھی اپنے ہاتھ کے علاوہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور آپ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سرو انور کے بال منڈوائے تو ابو طلحہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک اپنے ہاتھ میں لیے۔ شارع امام بخاری امام کرمانی نقل کرتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا
تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کے ارادے کا علم ہوا تو اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ پہلے ہی کی طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں آپ کو اذان دینی چاہیے۔ تو سیدنا بلال نے آپ کی بات سنی تو عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اب مدینہ میں جی نہیں لگتا، اور نہ ہی مجھے ان خالی و افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ کا جواب ان الفاظ پہ منقول ہے کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا تو مجھے روک لیں، اور اگر اللہ کی رضا کی خاطر خریدا تھا تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، آپ شام کے شہر حلب میں چلے گئے، اور تقریباً 6 ماہ بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال، تو نے تو ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ تو سیدنا بلال جب بیدار ہوئے خواب سے تو اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں کبھی حجروں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پہ پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ موذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سب بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو آقا محمد مصطفیٰ کو سناتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا تھا، اب کسے دیکھوں گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشورہ کیا اور سیدنا امام حسین اور امام حسن سے عرض کی کہ آپ سیدنا بلال کو کہیں کہ وہ آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ ایک صاحب جا کر آپ دونوں صاحبزادگان کو، سیدنا آقا حسن اور سیدنا امام حسین کو بلا کر لائے، اور سیدنا امام حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ بابا بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو ہمارے نانا جان آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں آپ سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال کو انکار کا یارہ نہ تھا، اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی جس مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری میں اذان کہتے تھے۔ تو اس کی کیفیات کچھ یوں تھی کہ جب آپ نے بلند آواز سے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ کی سسکیاں لے کر رونا شروع ہو گئے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے نکل آئیں۔ سبھی لوگ یوں تصور کرنے لگے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رکت و گرو زاریہ کا ایک منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ نے اس دن سے بڑھ کر رکت کبھی بھی طاری نہیں ہوئی۔ اقبال اذان بلال کو یوں بیان کرتے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید شراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔